دوسرا سوال، بعض لوگوں کا اعتراض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین کو قتل سے نہیں بچا سکے تو مصیبت میں لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے نواسے امام حسین کو قتل سے نہیں بچا سکے تو مصیبت میں لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ حضرات، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے امام حسین کے کان میں اذان دی اور آپ نے ان کا پیارا نام حسین رکھا۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ سبحان اللہ! جس کو جنت کی بشارت، جنتی نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں دیا ہو، اسے بچانے کی بات اور بچانے کا جو سوال کیا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی، کوشش نہیں فرمائی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا نہیں کی۔ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے محفوظ رہنے کی دعا نہیں کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ امام حسین یہ میرا لخت جگر، یہ میرا نور نظر میدان کارزار میں شہید ہو جائے گا۔ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے سے بچانے کی کوشش نہیں فرمائی اور نہ ہی قتل سے محفوظ رہنے کی دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ کہنا غلط ہوگا اور سرے سے ہی غلط ہوگا، اور یہ اعتراض ہی غلط ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچا نہ سکے، چونکہ آپ نے بچانے کی کوشش ہی نہیں کی اور نہ ہی قتل سے محفوظ رہنے کی دعا فرمائی۔ حضرات، اگزامپل کے طور پر، جیسا کہ اگر کوئی شخص دریا میں ڈوب رہا ہے اور وہاں تیراک موجود ہوں، تیرنے والے موجود ہوں اور بچانے کے آلات بھی موجود ہوں، کشتیاں بھی ہیں، بچانے کے لیے لکڑیاں بھی ہیں، ٹیوب وغیرہ بھی ہیں، اسٹیمر بھی ہے، لنچ بھی ہے، جہاز بھی ہے، اور وہ بچانے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی، تو یہ کہنا سرے سے ہی غلط ہوگا کہ نہیں بچا سکے۔ ہاں، اگر بچانے کی کوشش کرتے اور بچا نہیں سکتے تو یہ کہنا صحیح ہوتا کہ وہ انہوں نے بچا نہیں سکا، تو یہ کہنا سرے سے ہی غلط ہے۔ انہوں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچانے کی کوشش ہی نہیں فرمائی۔ بعض گستاخ یہ بھی کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الانبیاء کے نواسے ہیں اور صحابی ہیں، جن کے درجے کو بڑا سے بڑا ولی، غوث، قطب، ابدال بھی نہیں پہنچ سکتا، تو جو اپنی جان، اپنے عزیز و اقارب کی جان نہیں بچا سکے، وہ غوث اور قطب اور ابدال مصیبت میں لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں؟ یا وہ امام حسین لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہیں جو اپنی جان نہیں بچا سکے؟ تو حضرات، اس کا بھی جواب موجود ہے، اور یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے، جان بچانے کا تو بہت سارا ذریعہ تھا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ امام حسین میدان کربلا میں جان بچانے نہیں گئے تھے، بلکہ جان دے کر اسلام کو بچانے گئے تھے۔ امام حسین نے اپنی جان کی قربانی کر کے مکمل اسلام کو بچا لیا ہے۔ جان بچانے کا راستہ تو آپ کے پاس بہت سا تھا کہ آپ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے تھے، جان بچا سکتے تھے۔ اگر جان بچانا مقصد ہوتا تو آپ یزید کی جھوٹی بیعت کر لیتے اور آزادی ملنے کے بعد انکار کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ آپ کا مقصد وہ نہیں تھا، بلکہ امام حسین کی زبان حال سے یہ صدا بلند ہو رہی تھی کہ اے
رب العالمین یا الہ العالمین، یہ تو ایک حسین کی ایک جان ہے، اگر کروڑوں جان بھی ہوں تو تیری بارگاہ میں ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاؤں، جان ہماری چلی جائے تو چلی جائے مگر اسلام کی شان نہیں جائے۔ اور دوسرا اس کا سب سے خطرناک جواب یہ ہے کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین اپنی جان نہیں بچا سکے تو کیا مصیبت میں مدد کر سکتے ہیں، وہ دن دور نہیں ہے کہ وہ یہ بھی کہہ بیٹھیں گے کہ قرآن مقدس کا اعلان ہے، قرآن پاک میں ہے کہ بہت سارے انبیاء کرام کو ناحق قتل کر دیا گیا، تو کیا اللہ بچانے پر قادر نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی اعتراض کر سکتا ہے اللہ بچانے پر قادر ہے، اور ہر شے میں اللہ کا کوئی نہ کوئی راز ہوتا ہے، اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ پروردگار ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین ثم آمین۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ امام حسین زندہ باد، شہید اعظم زندہ باد، میدان کربلا زندہ باد، پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔